بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں بخاری شریف کی ایک روایت کو لے کر جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اس اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بخاری شریف کی جس روایت کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ روایت مشہور روایت ہے۔ امام بخاری نے دو جگہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یعنی دو چیزیں اس روایت میں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور دوسری بات کہ وہ باغی جماعت ایسی جماعت ہوگی جنہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ جماعت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ اس روایت کو لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ دو اعتراض بنتا ہے۔ چونکہ یہ مشہور ہے اور یہ واقعہ بالکل ثابت شدہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید کیے گئے۔ تو اس بنیاد پر گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر والوں نے انہیں شہید کیا، تو اس اعتبار سے اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا لشکر باغیوں کا لشکر تھا۔ دوسرا اعتراض اسی کو لے کر جب ان کے لشکر نے ہی شہید کیا وہ باغیوں کا لشکر ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے اور انہیں جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ اس بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی جماعت دوزخ کی دعوت دینے والی، جہنم کی دعوت دینے والی ہوگی۔ یہ دو اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اب اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ہم جو گفتگو کریں گے وہ دو طریقے سے کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اس روایت کے پہلے ٹکڑے کو لے کر کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر باغی کا اطلاق کرنا درست ہے یا نہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو تو ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی دونوں جماعت مسلمانوں کی ہوگی، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آگے ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے جماعت کے خلاف حد سے تجاوز کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اس میں بغا کا لفظ ہے، بغت، اسی سے باغی یہ لوگ مراد لیتے ہیں۔ اگر ایک جماعت دوسرے جماعت کے خلاف حد سے تجاوز کرے تو تمام مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جماعت حد سے تجاوز کر رہی ہے اس جماعت سے لڑو، کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے یہاں پر؟ مصالحت کرنا اور یہ ظلم و زیادتی کو ترک کرنا۔ اب سوال یہ ہے، اسی آیت کو لے کر ہم سوال کرتے ہیں کہ فقاتلو میں سب مخاطب ہے، تمام مسلمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخاطب ہے، دیگر تمام مسلمان مخاطب ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخاطب ہیں۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا والی جماعت تھی، یعنی حد سے تجاوز کرنے والی باغی جماعت تھی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں باغیوں کی جماعت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک قتال کیوں نہیں کیا ان سے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور ان کے بیعت کی طرف لوٹ جاتے، بلکہ انہوں نے تو صلح کر لی اور شام کے علاقے میں ان کی امارت کو قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی، تو یہ تو انہوں نے جو حتی تفیء الی امر اللہ کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے، لوٹ آنے سے پہلے بھی انہوں نے صلح کر لی اور ان سے لڑنا اور قتال کرنا چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اس آیت کی وجہ سے وہ لوگ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ باغیوں کو اللہ کے حکم کی طرف لوٹانے سے پہلے انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر مزید اگر وہ باغی تھے تو ان سے صلح کر کے انہی کے ہاتھ میں خلافت دے دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے یہ کہ ایک باغی کو اپنے تابع کرتے اور اس کی سرکوبی کرتے،
اور ایک باغی کو اللہ کے حکم کی طرف لوٹاتے، اس باغی کے ہاتھ میں خلافت دے دی، تو گویا کہ یہ اعتراض کر رہے گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ ان کا یہ اعتراض خود انہی پر لوٹ رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہوئی کہ ان کا یہ اعتراض درست نہیں۔ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر اور ان کی ذات پر باغی کا اطلاق درست نہیں ہوگا، اس معنی پر جس معنی کے لیے رخ کر رہے گا، یعنی باغی خلیفہ سے بغاوت کرنے والا جو حکومت کا باغی ہو، اس معنی کا اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام۔